الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ لیکچر نمبر 87۔ آج ہم بات کریں گے دوسری دلیل کہ اللہ تعالی اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کیوں کہ وہ قیوم ہے۔ دلیل نمبر 2۔ قیوم معنی وہ کسی سہارے کے بغیر خود قائم ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا، خود بغیر کسی سہارے کے قائم اور دوسروں کو یعنی ہر شے کو قائم رکھنے والا۔ انسان اگر اس کو قائم نہ رکھے تو یہ زمین پر گر جائے گا۔ اس کو اللہ تعالی نے قائم رکھا ہوا ہے، اگر وہ چھوڑ دے تو یہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ مثلا انسان کے دل کو اللہ تعالی نے تھام رکھا، دل کی دھڑکن، اگر اس دل کی دھڑکن کو بند کر دے، نہ تھامے، تو انسان فوت ہو جاتا ہے۔ دل پمپ کر رہا ہے، خون بھیج رہا ہے پورے جسم کو، وہ پمپنگ ہی اللہ تعالی اس کو چھوڑ دے تو انسان قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں قائم رہنے کے لیے، وہ خود قائم ہے بغیر سہارے کے۔ باقی ہر شے کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ دل کی کیفیت ہی دیکھ لو، تھوڑا سا اس کی رگوں کو، ورید جسے کہتے ہیں، نس، ان کو سکیڑ دے، چھوٹا کر دے تو دل کے اندر سے نکلنے والا خون وہ وہاں سے گزرتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو انسان درد محسوس کرتا ہے دل کے اندر۔ اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ یہ سانس اندر جا رہا ہے، اندر سے باہر آ رہا ہے، ہم نہ لے جانے پر قادر ہیں نہ باہر لانے پر قادر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس سانس کو ہمارے اندر چلا رکھا ہے۔ اگر وہ اس کو چھوڑ دے، ہم میں تو اتنی قوت نہیں کہ ہم سانس کو بحال کر سکیں۔ آدمی کے اس سانس کو جب رک جاتا ہے بحال کرنے کے لیے، ڈاکٹر مریض کے منہ کے اندر، منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کے زور سے سانس کو پمپ کرتا ہے کہ دل چل جائے۔ لیکن جب اللہ نے ہی چھوڑ دیا ہے، اس کا سہارا ہی ختم ہو گیا ہے۔ بجلی کی شاک یہاں لگاتے ہیں بڑے زور سے تاکہ دل کام کرنا شروع کر دے۔ یہ سانسوں کا کنٹرول اللہ کے سہارے کے ساتھ۔ یہ پورے جسم میں خون کی گردش ہے،
ان گنت یہ نسیں چل رہی ہیں جسم کے اندر، اس خون کی گردش کو تھامنے والا، چلانے والا کون ہے؟ القیوم۔ اس لیے اور کلاٹ بن جائے، وہ دماغ میں بن جائے یا کسی باڈی کے حصے میں، تو وہ حصہ فالج زدہ ہو جاتا ہے کہ آگے کلاٹ آ گیا ہے، اور کلاٹ کے آنے سے خون آگے نہیں جا رہا تو وہ بیکار ہو جاتا ہے جسم۔ خون کی گردش کو تھامنے والا کون ہے؟ آدمی سو جاتا ہے، سوئے ہوئے پورے نظام کو سنبھالنے والا اس کے کون ہے؟ یہ نظام انہدام ہے۔ اس پورے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اگر وہ اس کو چھوڑ دے، اس کے سہارے کے بغیر تو انسان کی کوئی شے نہیں۔ انسان تو اتنا بے بس اور لاچار ہے، اگر پیٹ کے اندر نظام انہدام کے بعد، کھانا کھانے کے بعد وہ اپنا ورک شروع کر رکھا ہے اور وہ بھر جائے، تو جب تک اس کی گندگی نہ نکلے اسے سکون نہیں آتا۔ وہ اتنا مجبور ہے کہ اسے روک نہیں سکتا، بھاگتا ہے، واش روم کو تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ دوسروں کو کیا تھامے گا؟ جن کو تم معبود بنا رکھا ہے تم نے، کیا تھامے گا وہ شخص جو خود مجبور ہے بیچارہ، جس کے دل، گردے، اعضائے رئیسہ جسے کہا جاتا ہے، دماغ، دل، جگر، گردے، یہ کچھ بھی اللہ خراب کر دے، اسے چھوڑ دے، اس کا سہارا ختم ہو جائے، تو یہ چیزیں دنیا میں تو میسر نہیں، ان کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ماڈل ہے۔ آپ پر آنے والی تکالیف، جنگ احد میں آپ کا زخمی ہو جانا، گھوڑے سے گر جانا، بیمار ہو جانا، بھوک نے ستانا، ساری زندگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو قائم رکھنے والا اللہ کی ذات، آپ کو شفا دینے والا اللہ کی ذات، گھوڑے کی پیٹھ پر آپ کو سنبھالنے والا اللہ کی ذات۔ سبحان اللہ! جب سب کچھ وہی ہے تو مشکل کشا اور دستگیر اور داتا اور جھولیاں بھرنے والا پھر اللہ لا الہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، معبود برحق نہیں۔ کیوں؟ الحی، نمبر 2 القیوم، وہ قائم رکھنے والا ہے، اس کے سہارے سے ہی یہ زندگی چل رہی ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، سورۃ فاطر 41 نمبر آیت۔ بے شک اللہ ہی ہے آسمانوں کو اور زمین کو تھامنے والا، وہ تھامے رکھتا اس سے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں۔ ان تزولا، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے ہوا میں معلق کر رکھا ہے، کس نے تھاما ہوا ہے؟ اللہ تعالی نے۔ اتنی بڑی زمین جو لے کر ہمیں چل رہی ہے، پوری مخلوقات کو ہلنے نہیں دیتا، اس پر پہاڑ ڈال کر میخیں لگا دی ہیں، اس کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ جب اللہ نہیں تھاما ہوا ہے تو وہ قیوم ہے۔ جب وہ قیوم ہے اور یہ صفت کسی میں نہیں، تو پھر معبود برحق بھی وہی ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا کہ جھولیاں بھرنے والا اور مشکل کشا اور کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا یہی اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ آسمان میں دیکھیے ما یمسکہن الا الرحمن، سورۃ الملک 19 نمبر۔ رحمان کے سوا انہیں کوئی نہیں تھام رہا ہوتا۔ یہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں، اس نے ان پرندوں کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن،
کس نے تھاما ہوا ہے؟ یہ جہاز اڑ رہا ہے اور ایک بس ہے جو زمین پر چل رہی سڑک پر، سبحان اللہ، اور ایک بس ایئر بس ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اس پوری بس کو ہوا کے اندر، زمین سے اوپر اور آسمان کے نیچے، خلا میں کس نے تھاما ہوا؟ ما یمسکہن الا الرحمن۔ اور جب وہ چھوڑ دیتا ہے تو ایئر بس کبھی سمندر میں گرتی ہے اور کبھی کراچی کے شہر میں گر جاتی ہے، کبھی ملتان کے نشتر ہسپتال کے قریب باغ کے اندر ایئر بس گر جاتی ہے، یہ جہاز گر جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جب تک اس نے قائم رکھا تو یہ اڑتا رہا، جب اس نے چھوڑا تو اس کو تھامنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو القیوم یہ دوسری صفت ہے، اس وجہ سے اللہ مشکل کشا ہے۔ اللہ نے جو کہا میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، معبود برحق نہیں، پھر اس کی دلیل دی کہ وہ زندہ ہے، اللہ وہ قائم رکھنے والا ہے، اس کے سہارے سے ہی یہ سب کچھ چل رہا ہے، تھامنے والا ہے انسان کو، جنات کو، پرندوں کو، آسمان کو، زمین کو، ساری مخلوقات۔ نمبر 3، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سینہ نیند سے پہلے آنے والی اونگ جب آدمی سونے اور جاگنے کے درمیان ہوتا ہے اسے سینہ کہتے ہیں۔ سینۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ پکڑتی ہے اور نہ کوئی نیند۔ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی اونگ یا نیند اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ عیب ہے کہ آدمی کام کر کر تھک گیا ہے، اب اس کے جسم کو آرام چاہیے، اور پھر نیند سے ہی اس کو آرام ملتا ہے، نیند سے ہی جسم اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بے عیب ہے، اسے کوئی تھکاوٹ نہیں، جب تھکاوٹ نہیں تو نیند کی ضرورت نہیں، جب نیند نہیں تو اونگ کہاں سے آ سکتی؟ اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند آ جائے تو ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، کہ تھامنے والا ہی جب سو گیا ہے تو نظام کون چلائے؟ اب آئیے، کہا جاتا ہے نیند موت کی، پھانسی کی گھاٹ پر بھی آ جاتی۔ آپ دیکھتے نہیں موٹر وے پر ایکسیڈنٹ، ٹرک الٹا پڑا ہے، کچھ نہیں نہ آگے سے پیچھے سے لگا، کہ ڈرائیور کو نیند نے پکڑ لیا۔ یہ نیند ایسی چیز ہے جب یہ آ جائے تو انسان کو بے بس کر دیتی ہے، پھر وہ نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، آدمی مر جاتے ہیں کہ اسے ہوش نہیں رہا میں گاڑی چلا رہا ہوں، نیند اس پر غالب ہو گئی ہے، نیند کا غلبہ۔ اب یہ عیب ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ اب آئیے کائنات کے اندر یہ جو معبودان باطل ہیں، یہ سوتے ہیں، انہیں اونگ آتی ہے، یہ شاہ صاحب آرام کر رہے ہیں، سید بادشاہ آرام فرما رہے ہیں، ادھر مخلوق کو تو مریدوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، اور صاحب آرام کر رہے ہیں، اور مخلوق مشکل کشا جب یہ معبودان باطل آرام کر رہے ہیں تو آرام کرنے والا معبود نہیں ہو سکتا۔ جو خود بے بس ہو جائے نیند کے آگے، وہ دوسروں کی بے بسی کیسے دور کر سکتا ہے؟ اور یہ سب جھوٹ اور فراڈ ہے۔ جو کہا جاتا ہے یہ بلاوڑا جو ایک دربار ہے وہاں پر، اور اس کا جو گدی نشین ہے حق خطیب،
اور وہ 18 سال سے نہیں سویا۔ اپنے انٹرویو میں کہتا ہے میں 18 سال سے نہیں سویا، ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اس کی مخلوق میرے در پر آئے اور میں سویا پڑا ہوں۔ یہ ناممکنات میں شامل ہے، جھوٹ ہے یہ اس شخص کا۔ کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں جو نیند سے بے پرواہ ہو جائے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو کل کے ملنگ اور پیر ہیں، کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی انسانوں کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو کہتے ہیں جاگتے رہنا، ہم تھوڑا آرام کر رہے ہیں، سو گئے، بلال کو بھی نیند آ گئی۔ سورج نکل آیا، سورج کی تپش نے، کرنوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ آپ اٹھے اور اس وادی سے پھر باہر نکل گئے۔ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد ادا کی۔ بلال سے پوچھا تمہیں ہم نے بٹھایا تھا فجر کے لیے، کہا اللہ کے پیغمبر جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا وہ مجھے بھی آ گئی، آپ کو نیند آ گئی اور مجھ پر بھی نیند کا غلبہ ہوا، میں بھی سو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ رہی ہے اور نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہ جھوٹ ہے کہ میں 18 سال سے نہیں سویا۔ یہ جھوٹ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک ایک وضو سے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز ایک وضو سے ادا کی۔ یہ جھوٹ ہے، گویا 40 سال تک وہ قضائے حاجت کے لیے نہیں گئے، 40 سال تک وہ اپنی بیوی کے پاس حقوق زوجیت ادا کرنے نہیں گئے۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ کوئی کرامت نہیں۔ اللہ تعالیٰ اونگ اور نیند سے پاک ہے، اور جسے نیند آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوتا، جسے نیند آ جائے وہ حاجت روا نہیں ہوتا، جسے اونگ آ جائے وہ مختار کل اور عالم الغیب نہیں ہوتا۔ وہ ایک تھا نا مرید، وہ پیر کی ٹانگیں دبا رہا تھا بڑے ذوق اور محبت میں، اور اپنی دکھیا بھی سنا رہا تھا، مجھے یہ تکلیف ہے، میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، سارے مسئلے۔ اب مزے کی جب چپیاں ہوئیں تو پیر صاحب تو سو گئے، تھوڑی سی بات سنی، کچھ دیر کے بعد دیکھا تو وہ تو دبا ہی رہا تھا مست ہو کر۔ آنکھ کھلی تو کہا او نوجوان تم کیا کہہ رہے تھے؟ میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے یہاں تک تو سنا ہے کہ بیوی ناراض ہوئی، آگے مجھے نہیں پتا۔ مرید نے تو ٹانگیں دبانا چھوڑ دی، حیران رہ گیا کہ پیر صاحب کو پتہ ہی نہیں لگا، اور میں نے گھنٹہ ہو گیا اپنی دکھیا سنا رہا ہوں۔ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا پیر صاحب آپ کی آنکھ لگ گئی، میری آنکھ کھل گئی۔ جو قبر کے اوپر باہر زندہ سو جائے اور میں اس کے پاس بیٹھ کر اپنی کہانی سنا رہا ہوں، اسے پتہ نہیں لگتا تو قبر کے اندر کیسے پتہ لگے گا آپ کو؟ بس جو ہی یہ بات کہی، پیر نے کہا پکڑو اس کو، گستاخ وہابی ہو گیا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نیند اور اونگ سے اللہ پاک ہے۔ اگر اللہ کو نیند اور اونگ آ جائے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ آپ تجربہ کر لیں، یہ شوف والی سرکار کو ہمارے پاس لے آئیں، ہم انہیں کھانا بھی کھلائیں گے، عزت اور احترام سے ان کو بٹھائیں گے، اور دونوں ہاتھوں میں شیشے کے گلاس دے دیں گے، چائے کی پیالیاں دے دیں گے، کہتے ہیں جی آپ 18 سال سے جاگ رہے ہیں، دونوں کو پکڑ کر رکھیں اور بیٹھ رہے ہیں، کیمرے لگا دیں گے، کمرے میں ان کو اے سی لگا کر چھوڑ دیں گے، اور انہیں کہنا جی آپ نے پیالی کیونکہ آپ جاگ رہے ہیں اسے ہاتھ میں پکڑ کر رکھیں، بس جو ہی نیند آئے گی وہ گلاس نیچے گر کر ٹوٹ جائیں گے، پتہ لگ جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ 2-4 راتیں جگا کر تجربہ کر لیں، جب نیند آتی ہے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ تو آج کی دلیل نمبر 3 کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ان کو
نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، چوتھی دلیل اللہ کے الہ ہونے کی چوتھی دلیل، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ اسی کا ہے۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ آسمانوں کے اندر مخلوق، زمینوں کی مخلوق، یہ چاند تارے، یہ سورج، یہ سب اللہ کا ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، کسی اور کی حکومت سورج پہ چلتی ہے؟ کسی اور کی حکومت سورج کے اوپر چلتی ہے؟ فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاہم وعدہم عدا، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے، ان سب کو اس نے گھیر بھی رکھا ہے اور پوری طرح سب کو گن بھی رکھا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے انسان ہیں سب کو اس نے گن رکھا ہے، سب اس کے گرفت میں ہیں، کوئی اس سے چھپ نہیں سکتا۔ تو لہو ما فی السماوات، کوئی ہے ایسا جس کی حکومت آسمانوں میں ہو، زمینوں پر چلتی ہو؟ لہ الحکم وإلیہ ترجعون، تو سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ فرشتے اس کے پابند ہیں، فرشتے اس کے تابع ہیں، مخلوقات اس کے تابع ہیں۔ ہر شے قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبح یسبح یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب کا سب اللہ کا ہے، سب کی سب اللہ کی تسبیحات کر رہی ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے اپنے خالص مال، سونے اور چاندی کے ساتھ ایک غلام خریدا اور غلام سے کہا یہ میرا گھر اور یہ میرا کام، اس میں کام کرو اور اس کی آمدنی مجھے دیا کرو۔ غلام سارا دن کام کرتا اور شام کو آمدنی مالک کے سوا کسی اور کو دے دیتا۔ تو تم میں سے کون ہے جو ایسے غلام کو پسند کرے؟ ترمذی، امام البانی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں 2863۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اسی کا ہے سب کچھ۔ جب سب کچھ اسی کی ملکیت ہے تو پھر معبود برحق بھی وہی ہوگا، اور کوئی معبود برحق نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں دیکھیے 28واں پارہ، 28ویں پارے میں رب کریم نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ آسمانوں اور زمین کے اندر جو شے بھی ہے اس بادشاہ کی پاکی بیان، تو حکومت اس کی ہوئی، تو وہی تو پھر معبود برحق ہوا۔ اس کے علاوہ معبود پھر دوسرا کون ہو سکتا ہے؟ تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس رب کی طرف آؤ۔ سورہ صف میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ ہے قرآن مجید، کتنی خوبصورت کتاب جس میں اللہ کریم اعلان کر رہا ہے۔ سورۃ الجمعہ میں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔
ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، زمین کی مخلوقات، یہ چونٹیاں، یہ پرندے، یہ چرند، حتیٰ کہ سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں۔ کیوں؟ اسی کی جو ہی ملکیت اسی کی ہے، جو وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، آبادیوں میں، ہر جگہ ہر شے اسی کی ملکیت ہے، تو معبود برحق تو پھر وہی ہوا کرتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے چوتھی دلیل یہ فرمائی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ جب مالک وہ ہے تو معبود برحق بھی وہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔